یونٹ 7 نظم نذیر اکبر آبادی مولانا طاہر حسین علی اقبال تحریر محمد قاسم یعقوب نظر ثانی ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد فہرست مضامین میں یونٹ کا تعارف یونٹ کے مقاصد نذیر اکبر آبادی تعارف و سوانح نذیر اکبر آبادی کی نظم روٹیاں از نذیر اکبر آبادی نظم روٹیاں کی تشریح یہ پوری فہرست ہے۔ پھر یونٹ کا تعارف ہے۔ اس یونٹ کا تعلق اردو شاعری کے نظم گو شعراء نذیر اکبر آبادی مولانا طاہر حسین علی اور علامہ اقبال سے ہے۔ یونٹ کے مقاصد اردو نظم کے پہلے باقاعدہ نظم نگار شاعر نذیر اکبر آبادی کی نظم نگاری سے آگاہی دینا، نذیر اکبر آبادی کی نظموں میں ان کے نظریہ فن کو سمجھانا، نذیر اکبر آبادی کی نظم روٹیاں کی تفہیم و تشریح کروانا، مولانا حالی کی ادبی خدمات کی روشنی میں ان کی نظم نگاری سے متعارف کروانا، حالی کی معروف طویل نظم مسدس سے حالی کے منتخب حصے کی تشریح و تنقید کرنا، علامہ اقبال کے نظریہ فن کی آگاہی دینا، یہ سب ہے۔ نذیر اکبر آبادی تعارف اور سوانح۔ نذیر اکبر آبادی 1735 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ عمر کا زیادہ تر حصہ اکبر آباد میں گزارا، اسی لیے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھتے تھے۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد تھا، انہوں نے اپنا تخلص نذیر استعمال کیا۔ نذیر اکبر آبادی کا زمانہ بھی وہی تھا جو میر تقی میر کا تھا۔ 12 بھائیوں میں صرف نذیر زندہ بچے اس لیے والدین کی آنکھ کا تارا بھی تھے۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم نگاری۔ نذیر نے میر و سودا، ناطق اور آتش، انشاء و جرأت کے ہم عصر ہونے کے باوجود ان سب سے الگ رنگ سخن اپنایا۔ شاعری میں خواص کی بجائے عوام سے ہم کلام ہونے کو ترجیح دی۔ روٹیاں۔ جب آدمی کے پیٹ میں آتی ہیں روٹیاں، پھولی نہیں بدن میں سماتی ہیں روٹیاں، آنکھیں پری رخوں سے لڑاتی ہیں روٹیاں، سینے اوپر بھی ہاتھ چلاتی ہیں روٹیاں، جتنے مزے ہیں سب یہ دکھاتی ہیں روٹیاں۔ ان کی نظم ہے۔ نظم روٹیاں کی تشریح۔ اس نظم میں روٹی کو صرف ایک معنی میں استعمال نہیں کیا گیا، یہاں روٹی سے مراد دھن دولت بھی ہے اور طاقت و شوکت بھی۔ بند نمبر 1، جب انسان کے پیٹ میں روٹی جاتی ہے یعنی جب اس کی بھوک مٹ جاتی ہے تو بدن میں ان کا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ انسان کو قابو سے باہر کر دیتی ہے۔ آدمی پری رخوں سے عشق کرنے لگتا ہے، جو عشق کے مزے ہیں سب روٹی کے بدولت ملنے لگتے ہیں۔ اس بند میں روٹی سے مراد معاشی آسودگی ہے، جب انسان معاشی طور پر آسودہ ہو جاتا ہے تو عشق بازی بھی کرنے لگتا ہے۔ پری رخوں سے آنکھ لڑانے سے مراد وہ زندگی کی جمالیاتی آسودگی حاصل کرنے لگتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، پیٹ بھرنے کا جسے خوف ڈرائے رکھے، کوئی تہوار اسے یاد کہاں رہتا ہے۔ بند نمبر 2، جس سے اس کا پیٹ ناک تک بھرا ہوا ہے یعنی جس کو روٹی کھا کے اتنا پیٹ بھر چکا ہے کہ اسے اب مزید کھانے کی ضرورت نہیں، وہ پھر روٹی معاشی مجبوریوں سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ زندگی دلچسپیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، پیٹ کی آگ بجھانے سے اسے فرصت مل جاتی ہے، وہ ہنسی خوشی کرتا ہے، دوڑتا بھاگتا ہے، اچھلتا کودتا ہے، دوستوں میں بیٹھا ٹھٹے اڑاتا ہے، شراب، ساقی اور محبوب سے شغل کرتا ہے، اس کے علاوہ بھی وہ طرح طرح کی دھومیں مچائے رکھتا ہے۔ یہ سب روٹی کی بدولت ہے کہ انسان اپنے ارد گرد بکھری خوشیوں سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے، ورنہ اسے روٹی کی تکلیف ہی مجبور کیے رکھتی ہے۔ اسی طرح بند نمبر 3، اس بند میں نذیر نے روٹی کی اہمیت کو خدا کی توجہ سے جوڑ دیا ہے۔ پھر آگے اس کا بند نمبر 6 ہے، بند نمبر 7 ہے، پھر مشکل الفاظ کی معنی ہے۔ پری رخ، پری کے چہرے والا، مراد بہت خوبصورت، کامل، فقیر، مکمل، ولی، درویش، صفت انسان جیسا اللہ کا قرب نصیب ہو،
کشف القلوب، کشف القبور، قبر کے اندر کے احوال کا جاننا، دلوں کا راز جان لینا۔ نظر روٹیوں کا تنقیدی جائزہ۔ نذیر اکبر آبادی نے ہمیں دنیا کی بے ثباتی کے بہت سبق آموز پیغامات دیے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا کی شان و شوکت، جاہ و منصب، دولت و ثروت، یہ سب اسی وقت تک ہیں جب تک کہ سانس چلتا رہتا ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں ہم آگے نکل گئے تھوڑا۔ ابھی ہم نذیر اکبر آبادی کی بات کر رہے تھے، اب آگے ہم اور بات کریں گے یہ ہم اپنے یونٹ 7 پہ آ رہے ہیں۔ اب آگے الطاف حسین حالی کی بات کریں گے۔ تعارف السوانح خواجہ الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوا۔ آپ کا تعلق انصاریوں کے خاندان سے تھا جو غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آیا اور پھر مستقل طور پر یہیں سکونت اختیار کر لیا۔ حالی کے والد خواجہ ایز بخش نے انتہائی مفلسی اور تنگ دستی کی زندگی گزاری۔ ہمارا حالی کی نظم نگاری۔ حالی کی نظم نگاری کا باقاعدہ آغاز انجمن پنجاب کے مشاعروں سے ہوا۔ حالی نے انجمن کے زیر اہتمام مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر نئی نظم کی داغ بیل ڈالی۔ مولانا حالی کی نظم مسدس حالی۔ مسدس حالی ایک ایسی نظم ہے جس میں مسلمانوں کے شاندار ماضی کے تاریخی واقعات کی روشنی میں ان کی عظمت اور شان و شوکت کو دکھایا گیا ہے۔ مسدس حالی منتخب حصہ۔ کسی نے بکرات سے جا کے پوچھا، مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا؟ کہا، دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نا پیدا۔ یہ حالی کی مسدس ہے۔ مسدس حالی منتخب حصہ کی تشریح۔ کسی شخص نے بکرات سے پوچھا کہ سب سے مہلک اور خطرناک مرض کون سے ہیں؟ بکرات نے جواب دیا کہ دنیا میں ایسا کوئی مرض نہیں کہ اللہ نے جس کی دوا پیدا نہ کی ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں ہذیان، بیہودہ کوئی فضول بکنا، ادوار، بدنصیبی، نحوست، اقبال کی ضد، فلاکت، مفلسی، تنگ دستی، پریشان حالیہ۔ علامہ اقبال کی اب بات کریں گے۔ اقبال عہد آخری شاعر۔ علامہ اقبال سیالکوٹ میں 9 نومبر 1877 میں پیدا ہوئے۔ اقبال نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر سیالکوٹ سے حاصل کی۔ وہاں انہیں سید میر حسن جیسے استاد میسر آئے۔ اقبال میر حسن جیسے استادوں سے آخری وقت تک متاثر رہے۔ ایف اے کے بعد اقبال لاہور چلے آئے جہاں انہوں نے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لے لیا۔ علامہ اقبال کی نظم ساقی نامہ۔ علامہ اقبال کی شاعری کا آغاز ان کے زمانہ طالب علمی ہی سے ہو گیا تھا، مگر اقبال کی شاعری کے بنیادی طور پر 3 ادوار بنائے جا سکتے ہیں۔ اقبال کے یورپ جانے سے پہلے کا دور، دوسرا دور قیام یورپ، تیسرا دور خاصا طویل ہے۔ یورپ سے واپسی کے بعد
تقریباً 1930 تک پھیلا ہوا آخری دور جاوید نامہ اور اس کے بعد کی شاعری پر مشتمل ہے۔ ساقی نامہ کا منتخب حصہ فریب نظر ہے، سکون و ثبات رکھتا ہے، ہر ذرہ کائنات ٹھہرتا نہیں، کاروان وجود کی ہر لحظہ ہے تازہ، شان وجود سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ہو کے پرواز ہے زندگی۔ اس کا پورا ہے ساقی نامہ کی تشریح۔ پہلا حصہ اقبال کائنات کا ہر کی تصور رکھتے ہیں، ان کے نزدیک کائنات ہر لحظہ بدل رہی ہے۔ جب زندگی موت کا سامنا کرتی ہے تو موت بھی زندگی کو قابو کرنے سے گھبراتی ہے۔ دوسرا حصہ ہے اس کا اقبال اس بند میں خودی کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اقبال خودی کو انسان کی صلاحیتوں کا ادراک کہتے ہیں۔ جس شخص کی خودی زندہ ہے وہ اصل میں زندہ ہے۔ پھر یہ کہ جس طرح آنکھ سے آسمان کی وسعت نظر آ رہی ہوتی ہے، اسی طرح دل میں خودی جیسی وسعت آمیز تخلیقی قوت سے مٹ جاتی ہے۔ خود آزمائی ہے۔ نذیر اکبر آبادی نظم کی بنیادی خصوصیات بیان کریں۔ نذیر اکبر آبادی نے کن موضوعات پر نظمیں لکھیں؟ کیا نذیر اکبر آبادی کے زمانے کے کچھ سیاسی حالات ان کی نظموں میں بھی جھلکتے ہیں؟ مجوزہ کتب: نذیر اکبر آبادی کے کلام کا تنقیدی مطالعہ اور تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند۔ آج کا یونٹ ختم ہوتا ہے۔